حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی سیدنا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم رحمت ہر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مکرم ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کا ارشاد گرامی سنیے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعجب ہے مومن پر کہ اس کے سارے کام خیر ہیں۔ وہ مومن جو نبی کا غلام ہے اور اللہ تعالی کا بندہ ہے، اطاعت گزار، اللہ جس سے راضی ہے، اللہ کو خوش کرنے والا بندہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تعجب ہے مومن پر کہ اس کا جو ہر کام ہے، اس کے جو سارے کام ہیں وہ خیر ہی خیر ہیں، اور یہ سعادت اور یہ بات، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں مومن کے سوا۔ کافروں کو یہ نہیں ملا، منافقوں کو، مشرکوں کو، اللہ تعالی کے دشمنوں کو، اللہ کے رسول کے بے ادبوں کو، اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو یہ شرف ہرگز حاصل نہیں۔ یہ شرف ملا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کو ملا ہے، مومنوں کو یہ شرف ملا ہے کہ ان کے سارے کام جو ہیں وہ خیر ہیں۔ اور فرمایا کہ اب خیر کیسے ہیں؟ اب پہلے حدیث کا اگلا حصہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، مومن جو ہے، انسان جو ہے، آدمی جو ہے، وہ دو حال میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ یا تو اسے خوشی حاصل ہے یا رنج و غم میں مبتلا ہے، یا تو وہ تکلیف میں مبتلا ہے یا شادمانی میں مبتلا ہے، یا تو وہ بیماری میں مبتلا ہے یا صحت مندی اس کو حاصل ہے، یا تو رنج و غم نے اسے گھیرا ہوا ہے یا خوشیوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ تو وہ دو حال میں سے کسی ایک حال میں ہوگا، یا تو راحتوں میں ہوگا یا مصیبتوں میں ہوگا، یا تکلیفوں میں ہوگا یا خوشیوں میں ہوگا۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے ان دونوں حالوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مومن کو راحت ملے، اگر مومن بندے کو راحت پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے، راحت کے، خوشی کے ملنے پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اس طرح اسے نعمت کیا ملی، راحت کیا ملی، خوشی کیا ملی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گیا، تو یہ نعمت کا ملنا، یہ راحت کا ملنا، یہ خوشی کا ملنا اس کے لیے خیر ہی خیر ہو گیا۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اور اگر اسے تکلیف پہنچے، یعنی مصیبت ملے، پریشانی ملے، دکھ ملے، رنج ملے، بیماری ملے، پریشانی ملے، جب اسے تکلیف پہنچے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور صبر کرنے والا ان اللہ مع الصابرین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ نوید سنائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رفاقت ملتی ہے، قرب ملتا ہے، رضا ملتی ہے۔ تو اب جب بندے کو قرب ملے، رضا ملے، یہ خیر والی بات ہے یا نہیں؟ وہ کیوں ملی؟ کہ اس نے تکلیف کے آنے پر، مصیبت کے آنے پر، پریشانی کے آنے پر، بیماری کے آنے پر واویلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، ہائے ہائے کہہ کر وہ آسمان کو سر پر نہیں اٹھایا، گلے شکوے میں نہیں پڑا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کہ اس آئی ہوئی کی طرف سے آئی ہوئی اس تکلیف پر صبر کرنے والا بنا۔ اور جو صابرین ہیں اللہ تعالی جل شانہ ان کو ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ انہیں خوشخبری سناؤ ان بندوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہیں تو صابرین، مصیبت پہنچی صبر کیا، فرمایا ان صابرین کو جنہیں مصیبت پہنچی صبر کیا، انہیں بشارت دو کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم اللہ تعالیٰ کے مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب ہم اللہ کے مال ہیں تو اللہ ہمیں خوشی میں رکھے، رنج میں رکھے، مصیبت میں رکھے، بیماری میں رکھے، پریشانی میں رکھے، دکھ میں رکھے، مالک وہ ہے۔ ہم اس بات کا انا للہ پڑھ کر یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، نظریہ بیان کرتے ہیں، اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، اسی کا مال ہے، اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اگر وہ ہمیں اس حال میں رکھتا ہے میں راضی ہوں، اگر وہ راحت دیتا ہے میں راضی ہوں، رنج میں رکھتا ہے میں راضی ہوں۔ تو جو بندہ اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے، اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو پھر ایسے مصیبت زدہ تو مصیبت آنے پر صبر بھی کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اس نظریے کا اقرار بھی کرے، اظہار بھی کرے، دل سے تسلیم بھی کرے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اس سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہ ہماری رضا قضا پر راضی ہو جائے، تو پھر ایسے بندوں پر ہماری جانب سے درود اور رحمت اترتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہماری نظر میں ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیے، بندے کو، مومن بندے کو مصیبت پہنچی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر درود نازل ہو رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ جو بیماریاں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، یہ قرضوں کا بوجھ سر پر آ گیا، یہ بچہ بیمار ہو گیا، بچے کو کوئی رنج لگ گئی، کوئی فالج پڑ گیا، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور کوئی رنج و غم آ گیا، مکان میں آگ لگ گئی، جیب کٹ گئی، مال ڈاکو لے گئے، دکان لوٹ لی گئی، دکان سیل کر دی گئی، کوئی اور پریشانی، بیماری پر تکلیف، رنج غم مصیبت آ گئی، بچی کو طلاق ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ ہوا ٹوٹ گیا، ہزار ہا قسم کے مسائل مصائب ہیں۔ اگر بندہ ان میں گھر گیا، اب اس مصیبت میں گھر کے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا پہ راضی ہے، وہ صبر کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگ رہا ہے، التجائیں بھی پیش کر رہا ہے، درخواست بھی پیش کر رہا ہے، اور ساتھ صبر بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اس کے حق میں کتنی خیر والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں پر درود نازل فرماتا ہے، رحمتوں کو اتارتا ہے، انہیں ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔